أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد میں جو قرآن مجید کی اول سورت ہے، پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر کل 286 آیتیں ہیں، یعنی 280 پر 6، 286 آیتیں ہیں، 40 رکوعات ہیں اور 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ اور یہ سورت مدنی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد میں، مدینہ طیبہ کے طرف ہجرت کے بعد میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور مفسرین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس سورت کی بعض آیتیں حج کے وقت میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت شمار کی جاتی ہے، اور اس کا جو اول نزول، یعنی نزول کی جو ابتدا اس کی ہوئی ہے، وہ مدینہ طیبہ سے ہوئی ہے۔ یعنی مدینہ طیبہ میں اس کا نزول شروع ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ اس صورت میں گائے کے متعلق بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آیا ہوا ہے، اور بقرۃن یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی گائے اور بیل کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کا گائے سے متعلق ایک واقعہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت شمار کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ سورت مختلف احکام پر مشتمل ہے۔ اور یہ سورت مضامین کے اعتبار سے، مضامین کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی سب سے طویل جو آیت ہے، یعنی سب سے لمبی جو آیت مبارکہ ہے، وہ دین کی دستاویزات سے متعلق ہے، یعنی قرض کے متعلق ایک لمبی آیت قرآن مجید میں ہے جو اسی سورت کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی اور وہ آخری 2 آیتیں جن کی خصوصی فضیلت ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اسی سورت کے اندر شامل ہیں۔ اور احادیث میں اس سورت کے فضائل بکثرت وارد ہوئے ہیں، کثرت سے اس سورت کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا، یعنی سورہ بقرہ کا حاصل کرنا، یہ برکت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، تو گویا حسرت اور محرومی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد
جادوگر ہیں، تو اس وقت مراد یہ ہوگی کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی جادو کا اثر نہ ہوگا۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ مضامین و مسائل کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک خاص امتیازی شان حاصل ہے۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، یعنی اللہ کے 1000 احکام ہیں، حکم ہیں، اور 1000 نہیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا، یعنی خالص صورت کے اعتبار سے نہیں، تلاوتاً نہیں، بلکہ درایتاً، معانی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صورت کو پڑھا ہے تو 12 سال کے اندر، 12 سال ختم ہونے کے بعد میں ان کی یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بنیادی اعتبار سے 3 اہم مضامین۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کی ربوبیت، یعنی سارے عالم کو بنانے والے، سارے عالم کو چلانے والے، سارے عالم کے خالق و مالک و پروردگار وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ تو پہلا مضمون ہوا، اور دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ ہی کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، اور تیسرا جو مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ سے ہدایت کا طلب کرنا۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ کا آخری مضمون، یعنی سیدھے راستے کو اللہ سے طلب کرنے کی جو دعا اس کے اندر موجود ہے، صراط مستقیم کو طلب کرنے کی جو دعا موجود ہے، تو دراصل یہ صراط مستقیم، یہ سوال سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور یہ صراط مستقیم جواباً سارے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یعنی سیدھا جو راستہ ہے وہ قرآن کریم ہی دراصل سیدھا راستہ ہے، کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے، سیدھا راستہ چاہتا ہے، کامیابی کا راستہ چاہتا ہے، فوز و فلاح کا راستہ وہ چاہتا ہے، تو اس کو وہ راستہ قرآن کریم ہی کے اندر ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے اللہ نے شروع کر کے اس طرف اشارہ دے دیا کہ جس کسی کو بھی صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اندر مختلف مضامین ہیں، تو سب سے پہلے جو مضمون ہے اس کے اندر یہ ایمان کے بنیادی اصول کے اللہ نے مضامین کو بیان کیا ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور اجمالی طور پر اور آخر صورتوں میں ایمان مفصل کو بیان کیا ہے۔ کہیں تفصیلاً توحید، رسالت، آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اور کہیں اجمالی طور پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور درمیانی صورت میں اللہ نے شعبے زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، جیسے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہیں، دینیات ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے درمیانی صورت کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کے بنیادی اصول کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ظاہر کی اصلاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ان سب کے بنیادی اصول کے ساتھ ساتھ ان کے بعض جزئیات کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاص طور پر گھروں میں اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي
يعملون الصالحات